بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ وظیفہ کتنا بھی پرانے سے پرانا جادو جس سے کافی مسائل اور معاملات بہت زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جسم کے اندر دخول کر جاتا ہے اور جسم میں دخول کرنے کی وجہ سے کافی سارے معاملات اور کافی سارے مسائل کا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ باقی تو ترتیب میں نے تقریباً جتنے بھی ویڈیوز آپ کے سامنے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں وہ میں نے فرداً تقریباً اس میں بیان کر دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھائی جو کہ بتائی جاتی ہے باقاعدہ اجازت کے ساتھ، اور اس کو پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو فائدہ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رابطہ کرے، جس کی اجازت سے وہ پڑھائی کر رہا ہو اس سے فوراً رابطہ کرے۔ اگر میری اجازت کے ساتھ میرے کلپ دیکھ کر میری ویڈیوز دیکھ کر وہ کر رہا ہے تو میرے ساتھ اس کا رابطہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ جو چلتا ہے تو اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور آج جو میں آپ کے سامنے یہ وظائف جو بتا رہا ہوں میری اجازت بھی ہے، اور اجازت کے ساتھ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک ریکارڈ کروائی ہے تشخیص کے حوالے سے کہ اپنی تشخیص کیسے کی جائے اور کیسے اس میں تشخیص کر کے اپنے معاملات کو دیکھا جائے کہ میرے ساتھ کیا کہ جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ یہ چیز دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ انشاءاللہ اس صورت میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صورت فائدہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ بہترین توجہ دھیان کے ساتھ اور اپنی معاملات پوری ساری چیز اپنی پڑھائی کے اوپر یقین کر کے پڑھیں گے، اور سب سے بڑی چیز یقین ہے، آپ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام میں شفا نہ ہو۔ ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے کلام میں شفا اور فائدہ نہ ہونا یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ ہم نے جتنے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، کوئی جنات کا مسئلہ ہے، بندش ہے، کاروباری بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے خود پیدا کی ہیں۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ میں آج آپ کو وضاحت اس کی واضح بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ کہ ایک بندہ ہے جس کے اعمال ہی ایسے ہیں، تم آج اگر وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو گیا، تو پیچھے جو اس کی نوست کی وجہ سے کام بگڑے ہیں، معاملات خراب ہو ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ساری ترتیب تو خراب ہوگی، کیا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اعمال کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو اس میں پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہے، شیاطین جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے وسواس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کے وجود کے اندر وہ شیاطین جس وقت تصور مارتے ہیں تو کبھی کبھار میں جادو کی وجہ سے جادو پیدا ہو جاتا ہے، اور جادو میں انسان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ انسان کے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، کہ ہر چیز پوری کر رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو پھر اس میں ماہر کسی سے اس میں روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، اور روحانی طریقے سے سارے معاملات کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، ہم استخارہ نہیں کرتے، اللہ سے مشورہ نہیں کرتے۔ جس وقت آپ اللہ سے مشورہ نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ کے حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنا چاہیے، اس میں روحانیت ہوتی ہے، اس میں اور بھی کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، مگر اللہ سے مشورہ بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، روحانی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یا میں کسی اور کے پاس جاؤں، میں کیا کروں؟ اللہ سے جب مشورہ کریں گے تو اس میں خیر ہوگی۔ تو میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، کسی کے پاس جانے سے پہلے آپ اللہ سے مشورہ ضرور کریں۔ جب اللہ سے آپ مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ آج جو میں آپ کے سامنے یہ آیت بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر میں وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا، سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر یہ جو ہے 72 ہے، 72 ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اس سے پہلے اپنا اثار کر لیں، 3 دفعہ آیت الکرسی ہے، 3 دفعہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ٹھیک ہے، 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔
कितनी दफ़ा पढ़नी है? 1000 मरतबा। क्या पढ़ना? पढ़ने के बाद आपने पानी के ऊपर दम कर सकते हैं। बेहतर यही है आप नमक ले लें, काला नमक जो आता है वो ले लें, उसके ऊपर दम करके थोड़ा थोड़ा करके इसको रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ या सलाम 313 मरतबा वो भी, और 1000 मरतबा ये रोज़ाना के रूटीन के अंदर आप जब रखेंगे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपका सार भी बता दिया 3 दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद ये आयत पढ़नी है, व इज़ा क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। ये आपने 1000 मरतबा पढ़नी है। इशा की नमाज़ के बाद काला नमक ले लें, लाहौरी नमक जो काला नमक आता है, कि हम उस दोनों में दम कर सकते हैं, और दम करके साथ वो चीज़ों में खाने पीने में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द आप कहेंगे कि मुझे फ़ायदा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम।